السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ سیاسی مخالفین کے بیانات میں ہر گزرتے دن ناظرین سختی آتی جا رہی ہے۔ الفاظ کا چناؤ اور اب لب و لہجہ دونوں کی کرختگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں میں غصہ اور نفرت کا عنصر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ بھلے وقتوں کی بات تھی جب سیاسی مخالفین ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف ضرور کرتے تھے، مگر تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، ذاتیات پر نہیں اترتے تھے، احترام کا دامن جو ہے وہ برقرار رکھتے تھے۔ بحث بھی ہوتی تھی، تکرار بھی ہوتی تھی، تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، کبھی کبھار کچھ حد تک بدمزگی بھی ہو جاتی تھی، مگر اس طرح کی زبان اور اس طرح کی گالم گلوچ کمی سننے کو ملتی تھی جو ہمیں آج کل سننے میں مل رہی ہے اور جو آج کل پاکستان کی سیاست کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ہمایوں صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا اپنی رپورٹ کے اندر انہوں نے دکھایا، ان کی شناسائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بال لگائے تھے وہ انہوں نے لگائے تھے۔ یار چھوڑو، یہ مجھے نہیں پتا۔ اور اقربا پروری، اب گیلانی صاحب ایک جن کے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھا، is it not true? Is it not true? No, it's not true. It's And I not don't true. think that you should bring in personal things. اگر اس نے ٹرانسپلانٹ کی ہے، don't scream at me شلی بھائی، میں آپ کو ریسپیکٹ کرتا ہوں، یہ کام نہ کریں۔ نہیں چھوڑوں گا اس بات آپ مجھے نہ چھوڑیں، آئے کریں جو کرنا کریں، میں آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ یہ اس طرح بات کریں گے؟ آپ بالکل، آپ نے ایک ذاتی بات آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ کو کہتے ہیں کہ جمہوری معاشروں میں سیاست معاشرتی اقدار سے جنم لیتی ہے۔ معاشرے کی اچھائی اور برائی دونوں سیاست اور سیاستدانوں کے طرز عمل میں جھلکتی ہیں۔ ناظرین، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر پاکستانی اقدار میں تہذیب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تمیز اور احترام ہمارے معاشرے کا اہم جز ہے۔ مذہبی اور ثقافتی روایات جو ہیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ بڑوں کا احترام لازم ہے۔ شائستہ زبان استعمال کرنا، دوسروں کو عزت دینا، مہمان نوازی کرنا، یہ سب وہ اقدار ہیں جو بچپن میں سب پاکستانی بچوں کو ذہن نشین کرائے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ اقدار آج کل کی سیاست میں کیوں نظر نہیں آتی؟ عورت ہیں، آپ نے جو ابھی الفاظ استعمال کیے ذرا غور گھر جا کے ضرور کرنا۔ نوکری اپنی جگہ، مگر گھر جا کے ضرور۔ ایک سیکنڈ بی بی، ایک سیکنڈ صبر کر، یہ ان کو جو دو صاحبہ ان کے پاس مائک ہے، پلیز، اب کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میری بات سنو نا، بات سنو، ایک سیکنڈ۔ اگر عورت نہ ہوتی، اگر آج عورت نہ آپ ہوتی اور آپ کی جگہ یہ الفاظ کوئی اور استعمال کرتا تو میں اس کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارتا کہ دوبارہ اس کو جرت نہ ہوتی ایسی گفتگو کرنے کی۔ تو ناظرین، کیا پاکستانی ووٹر اس طرح کی سیاست کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس طرح کی کرختگی اور گالم گلوچ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس کی بنیادی اقدار کے خلاف ہو؟ جو نواز شریف ہے یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا، ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا۔ یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے۔ لاہوریوں نے نہ صرف آج مینار پاکستان پہ تاریخی جلسہ کیا ہے، بلکہ لاہوریوں نے عوام دشمن حکومت کو مینار پاکستان کی بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہے۔ شیخ رشید جو ہے ہمارا پنڈی کا شیطان ہے، بے غیرت انسان ہے۔ لیکن ناظرین، میں آج آپ سے اس موضوع پر گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ کرختگی اور یہ لب و لہجے کی تلخی یہ اب صرف معاشرتی اقدار کے زوال کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے۔ کیونکہ جب ایک ملک کی سیاست مخالفت سے مزاحمت اور مزاحمت سے دشمنی میں بدلنے لگے تو سمجھیں کہ گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی جماعتوں کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ سیاست کم اور دشمنی زیادہ لگتی ہے۔ انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کرپشن کا۔ یہ ایک کرپٹ لوگ تھے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا، یہ باوجود اس کے کہ چوری کے ملزمان ہیں۔ یہ جو وزیر اعظم کی جو دماغی حالات ہیں، جو ان کے اخلاقی حالات ہیں، اس پہ تو انہوں نے آنا نہیں۔ یہ دشمنی ابھی اپنے عروج پر نہیں پہنچی، ابھی اس کی تپش نے بڑھنا ہے ناظرین، اور اس کی گھن گرج نے ابھی اونچا ہونا ہے، اور اس کی گولہ باری نے مہلک ہونا ہے۔ یہ وہ دشمنی ہے جو اب حکومت اور اپوزیشن کے سیاسی اور پارلیمانی رشتے کو جلا کر خاکستر کر رہی ہے، جو جمہوری نظام کے طور طریقوں کو غیر فعال کر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے فضا میں سیاسی بارود کی بو ہے، نفرت اور حقارت کی بو ہے، اور اس بو کے ہوتے ہوئے نہ تو پارلیمنٹ فعال ہو سکتا ہے اور نہ ہی پارلیمانی کمیٹیوں میں ڈھنگ کا کام ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ناظرین اہم قومی معاملات پر مشاورت کا کوئی سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے۔
جب ایک فریق دوسرے کو سیاستدان ماننے کو تیار ہی نہ ہو اور اس کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر نیز تو نابود کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور جب دوسری طرف سے اس کو ووٹ چور اور سیاسی بونا کہا جائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کے قابل ہو؟ یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا۔ اب تابعدار خان NRO مانگ رہے تو یاد رکھو کہ نواز شریف عوام کی روٹی چوری کرنے والے تابعدار کو NRO نہیں دے گا کہ باہر لے جائے، بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے VIP جیل میں ٹھہرے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ کووڈ-19 اس سے زیادہ خطرناک اور مہلک مرض جو ہے نا، اس کا نام ہے کووڈ-18۔ تابعدار خان عمران خان، سب مل کے کہو گو نیازی۔ ناظرین، اگر میری یادداشت اگر درست ہے تو وزیر اعظم عمران خان اور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے 2.5 سال میں شاید ایک بار ہاتھ ملایا، اور وہ بھی پارلیمنٹ کے پہلے دن۔ کابینہ کے کئی وزراء، ناظرین، مجھے ذاتی طور پر بتا چکے ہیں کہ وزیر اعظم کسی بھی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے کسی بھی اپوزیشن ممبر کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر فلور آف دا ہاؤس میں کوئی مذاکرات ہونے ہیں یا کوئی مشاورت ہونی ہے تو وزیر اعظم اپنے دیگر وزراء کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ جا کر مذاکرات کر لیں۔ اسی طریقے سے اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی بھی وزیر اعظم سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ دونوں طرف کی قیادت میں کسی طرح کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ چنانچہ ناظرین، آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال میں اور اس ماحول میں ہماری سیاست کہاں جائے گی؟ الیکشن میں 2-2.5 سال باقی ہیں۔ اس عرصے میں یہ ماحول بہتر نہیں، مزید آلودہ ہوگا۔ آپ سوچیں کہ جب انتخابی مہم شروع ہوگی تب کیا ہوگا، اور اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی جیتے گا اور جو بھی ہارے گا مزید ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوگا۔ یعنی اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ معاملات اگر اسی طرح چلتے رہے اور اسی طرح بگڑتے رہے تو پھر الیکشن کے بعد اگلے 5 سال اس موجودہ ٹائم سے بھی زیادہ خراب ہوں گے اور سیاسی آلودگی سے بھرے ہوں گے۔ تو پھر سیاست کیسے ہوگی، گورننس کیسے ہوگی، اور یہ جمہوری اور پارلیمانی نظام کیسے چلے گا؟ اگر ہمیں کل بہتر کرنا ہے تو آج سوچنا ہوگا، ابھی سوچنا ہوگا۔ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ گفتگو میں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان میں سیاسی ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں جو ایک سیاسی آلودگی ہے وہ نظر آنی شروع ہوگی، اور جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے پہ کس طرح کی الزام تراشی کر رہی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایڈریس کر رہی ہیں، یہ جو مجموعی طور پر جو یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، میرا ماننا یہ ہے بدقسمتی سے کہ اس سے ہمارا جو ایک جمہوری نظام ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہو رہا ہے کہ کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ اس ماحول کو بہتر کیسے کیا جائے، کیونکہ جو ایک ریلیشن شپ بن گیا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، اس میں بار بار روزانہ کی بنیاد پر ہمیں یہ ریمائنڈر مل رہا ہے کہ دونوں طرف سے اگر سیاسی دکان چمکانی ہے تو ایک دوسرے کو گالم گلوچ زیادہ دینی ہے۔ یہ ایک طرح کا روٹین بن گیا ہے، اور اگر میں اگلے 2-2.5 سال کے لیے دیکھوں تو واقعی میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیا ایک بیسک ریلیشن شپ بن سکتا ہے؟ اور اگر نہیں بنتا، اگر حالات اسی طریقے سے خراب ہوتے رہتے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر ٹی وی ٹاک شوز میں اور جلسے جلوس میں اور بیانات میں ہمیں یہ تلخی اور شدت نظر آتی ہے، تو پھر اگلے الیکشن تک پہنچنے میں پتہ نہیں یہ ملک کہاں ہوگا۔ کوئی طریقہ ہے اس سے تھوڑا سا بریک لگانے کا، تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کا؟ کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھہریں، رکیں، کچھ معاملات کو بہتر کرتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا علی محمد خان صاحب سے۔ وفاقی وزیر ہیں، پی ٹی آئی کے اہم ترین لیڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی خاصیت یہ کہ یہ اونچی آواز سے کم ہی بات کرتے ہیں۔ علی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم فاضل صاحب۔ میں یہ تھیم لے کے چل رہا ہوں کہ یہ تو جو تلخیاں ہو گئی ہیں اور جس طریقے سے ہماری یہ بیان بازی ہو رہی ہے، اس سے جو ایک بنیادی ورکنگ ریلیشن شپ ہے
وہ تقریباً فریکچر ہو چکا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان. اب رنجشیں الگ, الزام تراشی الگ, احتساب الگ, کرپشن کے نعرے الگ, لیکن یہ اس طریقے سے سسٹین کیسے ہوگا علی صاحب؟ بہت شکریہ عفان صاحب. میں آپ کا ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. آپ کا سوال بہت سنجیدہ سوال ہے. میں انتظام میں ہوں تو معافی چاہتا ہوں, آواز ساری ہوں کہ میں آپ نے کہا نا کہ وہ جو پے کے ہالٹ اور آپ جو ہے جس میں بریک رہے ہیں, لیٹس کم ٹو اے ٹیبل. میرے سامنے اس کے لیے بہتر جو ایک جگہ ہے وہ صرف پارلیمنٹ ہی ہے. پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں سے یہ سارے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں. سینٹ آف پاکستان گزرنے کے دن میں نے اپوزیشن کو کہا بھی ہے کہ آپ کے پاس یہ تجاویز ہیں, if you really want to improve this system, آپ چاہتے ہیں کہ اگر جو آپ کے گلے شکوے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کسی پالیسی میں کچھ فرق ہے, تو وہ جگہ کون سی ہے جہاں سے اس ٹھیک ہوگا. کیونکہ اگر اسی طرح چلتا رہا, نیکسٹ الیکشن ہوگا اور الیکشن کے بعد پھر کوئی چیخے گا, کوئی روئے گا, تو اس کے لیے ریفارم چاہیے. اور اس کے لیے آپ کے پاس دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ریفارم آپ نے کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب ایک طرفہ ہو رہا ہے تو وہ کدھر سے ٹھیک ہوگا؟ وہ نہ روڈ سے ٹھیک ہوگا, عدالتوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ٹھیک ہوگا پارلیمان سے. وہاں آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے, وہاں آپ نے جناب. لیکن علی صاحب دیکھیں ایک سیکنڈ, آپ کی بات تو بالکل درست ہے, لیکن آپ تھوڑا سا آگے چلے گئے. میں تو بالکل ایک بنیادی چیز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں, مطلب 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ پارلیمنٹ میں, آپ کا تجربہ کافی ہو گیا ہے. میں 3 دہائیوں سے پارلیمنٹس دیکھ رہا ہوں, وہاں پہ کوئی ماحول ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی سیریس ڈسکشن ہو پائے. تھوڑی دیر ہوتی ہے, ایک تقریر ہوتی ہے, اور وہی چور ڈاکو گالم گلوچ شروع. میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ صرف بیسک آپس میں بات چیت کرنا, ہاتھ ملانا, ایک دوسرے کے گلے میں جو ہے ہاتھ ڈالنا, ہم تو صرف اتنی بیسک سی چیز چاہ رہے ہیں, یہ بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں جو نارملی جو آپ ہال ہوتا ہے, ہال میں وہ تو تقریباً ایسے ہی رہتا ہے, اس میں اسپیچز بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. جو سیریس کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارلیمانی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ کی, چاہے وہ سینٹ کی ہوں چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہوں. اور وہاں میں نے ہمیشہ سنجیدگی پائی ہے. جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہی ساری لیجسلیشن ہوتی ہے, وہی ساری ریفارمز ہوتے ہیں. تو میں تو اس بات سے آپ کے 100% ایگری نہیں کروں گا. اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک سخت ماحول ضرور ہے, لیکن جہاں پہ کام ہونا ہے وہاں تو کام ہو بھی رہا ہے پارلیمنٹری کمیٹیز میں. وہاں میں سمجھتا ہوں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی ہم قومی اسمبلی کا انشاءاللہ اجلاس جو ہے وہ بلانے لگے ہیں. سینٹ کا تو ریکوزیشن ہے, اپوزیشن کی, وہ چل ہی رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ وہاں پہ ڈائلاگ بھی ہوگا, وہاں بات بھی ہوگی. لیکن ایک چیز ہے کہ لوگوں کو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک ایجنڈا, ایک مشن, ایک مینڈیٹ کے تحت آئی ہے کہ اس ملک میں 40 سال جو کرپشن ہوئی ہے, جو ظلم ہوا ہے, جو ملک کے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے, تو اس کے خلاف جب ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور اس کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے, تو اب بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے آپ نے انہی کے ساتھ اکراس دا ٹیبل بیٹھنا ہے, انہی سے بات. لیکن مطلب ایسا ہے کہ ایک علاقے میں سمجھ گیا مارا اور آپ اسی کے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن کیا ہم پھر بھی پاکستان کے مفاد کے لیے لیجسلیشن یا قانون سازی یا ریفارم کے لیے تیار ہے. لیکن کیا ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں, وہ این آر او کی تو بات چلیں وہ الگ ہے, کیا ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پارلیمنٹ ہے, ہم پارلیمنٹ کی بات چلیں کرتے ہیں. جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں وہ وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں شہباز شریف صاحب. میں تو صرف اتنی سوشل گریسز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کم از کم آپس میں ہاتھ ملائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنے کو تیار ہوں, بڑی اہم قومی جو ایشوز ہیں ان پہ مشاورت کے لیے, ان پہ مشورے کے لیے. ہمارا تو یہ تو ممکن ہے ہی نہیں. مطلب آپ مجھے آج بتائیں کہ کیا وزیر اعظم, آپ اپنے وزیر اعظم کو دیکھ سکتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے؟ لیکن اس بات سے میں ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ ایک بہت ہی زیادہ مخاصمت کا ماحول رہا ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب پاکستان جو ہے وہ پھر اپنے اختلافات بلا کے ایک منیمم لیول تک کوپریشن بھی کی, چاہے وہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو, اس سے زیادہ تو ایجوکیشن نہیں ہے. جو اس وقت ہم نے ایک دھرنا دیا تھا وہ تو جنرل پولیٹیکل موومنٹ تھی جس میں عوام نے کی تھی. ان کے پاس تو عوام نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ بیٹھے اور بات چیت ہوئی. لیکن وہ پچھلے بار تب آپ گورنمنٹ میں نہیں تھے. جی بالکل,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سٹینڈ اپوزیشن نے لیا ہے، میں آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو تسلیم کر رہا ہوں کہ آپ فہد حسین ہیں، لیکن اگر میں آپ کو تسلیم ہی نہ کروں کہ آپ فہد حسین ہی نہیں ہیں، آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں کہ میں آپ سے بات کروں، تو بات کیسے ہوگی؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکٹڈ ہیں اور وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں، تو پھر بات تو اس سے ہوتی ہے جو آپ کو تسلیم کرے، یا پھر آپ کسی ایسے فورم سے ثابت کر کے لے کے آئیں کہ عمران خان خدا نخواستہ دان نہیں چاہیں، وہ تو سپریم کورٹ کا آپ کے پاس فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کسی عدالت میں پٹیشن لے کے ایک عدالت میں ملک کی آپ نہیں گئے تو سیریسنس تو اپوزیشن کی جہاز سے نہیں ہے کہ کہتے ہیں استعفیٰ دیں گے، ٹھیک ہے علی محمد خان چلائیں گے، علی محمد خان مؤخر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب اپنا موقف دیں۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں اسی موضوع پہ میں تھوڑی سی اور گفتگو کروں گا، میرے ساتھ اور مہمان بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور جو بنیادی میرا نقطہ ہے وہ وہی ہے کہ دیکھیے احتساب ایک طرف، دیگر آپ کے سیاسی جو اختلافات ہیں وہ ایک طرف، لیکن اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو چلانا ہے، اور نہ صرف چلانا ہے بلکہ اس کو ڈیلیور کروانا ہے، یعنی جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے اس طرح کی گورننس ہو اور اس طرح کی ریپرزنٹیشن ہو کہ پاکستان کے شہریوں کو فائدہ ہو، ان کی زندگیاں بہتر ہوں، مقصد تو یہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر تو سوال اٹھے گا کہ آپ اس نظام کو کیسے چلا رہے ہیں۔ جب ذاتی لیول پر اتنی تلخی ہو اور اتنی نفرت ہو کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ مادہ جو ہے وہ ختم ہوتا جائے، تو پھر آپ بیٹھ کر آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ ایشو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے اس ایشو کو لے کر یہ پورا اگلا ٹرم، یہ والا ٹرم ختم کرنا ہے، اسی حالات میں اگلے الیکشن کروانے ہیں، اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ بڑے ایشوز ہیں، کیا ہم اس پہ سوچ رہے ہیں؟ اس سے مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، بلکہ شاید دیوار میں چن دیا گیا ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے لیڈروں کو اقتدار سے باہر نکالا اور جیل میں ڈالا گیا ہے، اور صرف اس لیے کیونکہ وہ ووٹ کو عزت دینا چاہتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کو الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا اور سیاسی طور پر کمزور کرنے کی سازش کی گئی۔ اس لیے اب اپوزیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوائے کہ وہ کشتیاں جلا کر حکومت پر چڑھ دوڑے۔ مگر ناظرین، معاملہ صرف حکومت کا نہیں ہے، چنانچہ یہ تلخ زبان، یہ ذاتی حملے، یہ گھناؤنے الزام، یہ اب نون لیگ اور مولانا صاحب حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ پر بھی لگا رہے ہیں۔ اس سب سے ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ 3 مہینے کی مہم سے پی ڈی ایم نے حاصل کیا؟ یہ سوال آج پوچھنا بنتا ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی ماحول کی آلودگی کی اور سخت زبان کے استعمال کی، تو پھر اس بات کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کی مہم نے اور خاص طور پر نون لیگ نے حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چوک میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کیا ان ذاتیات پہ اترنا چاہیے تھا؟ کیا اس سے حالات اور زیادہ خراب تو نہیں ہوئے؟ بات کرتے ہیں جناب محمد زبیر صاحب سے، میرے مہمان ہیں، شکر گزار ہوں انہوں نے آج ہم کیا، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے وہ اب مرکزی ترجمان بھی ہے۔ زبیر صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، میں دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ جتنا کچھ آپ نے جھونک دیا اس کیمپین میں اور جتنی کشتیاں آپ نے جلا دی، اس کے تناظر میں آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے اس کو دیکھیں، فائدہ یا نقصان جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں تو کبھی بھی نہیں ملتا۔ کچھ چیزیں تھیں جو صرف پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این کے حوالے سے نہیں تھیں، وہ پاکستان کے حوالے سے تھیں۔ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز ظاہر ہے اسٹرگل کرتی ہیں پاور کے لیے اور ایک دوسرے کی مخالف ہوتی ہیں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، تاکہ اگلے جو الیکٹورل پروسیس ہوگا اس میں عوام میں اپنا نیریٹو اسٹیبلش کر سکیں۔ دس کیمپین واز ناٹ جسٹ اباؤٹ گیٹنگ انٹو پاور۔ یہ کیمپین میں بہت سے دوسرے مقاصد بھی تھے، اور خاص طور پر جس کا آپ نے ذکر کیا، اسٹیبلشمنٹ کو ٹیکنگ آن دی اسٹیبلشمنٹ۔ میرا خیال ہے ہماری بڑی ڈبیٹ، اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک اسپر آف دا مومنٹ پر ایک کوئی فیصلہ کر لیا گیا تھا، یہ ڈبیٹ ہم نے کی کافی عرصے سے کی، اور پچھلے جب سے جولائی 2018 میں
کہ الیکشنز کے بعد کا جو ماحول تھا، انفیکٹ اس سے 1 سال پہلے سے جب سے ڈسکوالیفیکیشن پاناما سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا، پھر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، پھر پارٹی کی توڑ پھوڑ جس طرح سے کی گئی اور ہم الیکشنز میں گئے جس انداز میں، پھر جیل ٹرمز، ریفرنسز اینڈ آل دیٹ اسٹف، تو میرا خیال ہے ایک پارٹی کو ریئیکٹ تو کرنا تھا اور اس کے 2 سٹیجز تھے. ایک تو یہ تھا کہ امنگ دا لیڈرشپ ایک ظاہر ہے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرنے سے فائدہ کیا ہوگا شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں دونوں. اور دوسرا یہ تھا کہ ورکرز، دیکھیں پارٹی ایک ہوتی ہے، پی ایم ایل این ایک بہت بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر آپ اس کو اکراس دا کنٹری جو ہمارا پچھلے 3-3.5 مہینے میں ہم گئے ہیں، اگر آپ کور کریں اور لوگوں سے، ورکر سے ملیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ پولیٹیکل پارٹی کہیں جانے والی نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے. ایک سوال مجھے کرنی دیجیے. تو وہ اس کو ادھر سے پریشر بہت اسٹرانگ آتا ہے اور سب سے زیادہ یہ پریشر آیا پنجاب کے شہروں سے، فیصلہ آباد، سیالکوٹ، لاہور. لیکن زبیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ڈر کے کیوں مجھے سوال کرنے دیجیے، ایک سوال کرنے دیجیے آپ کی، میں سمجھ گیا پوائنٹ. لیکن دیکھیے آپ نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت کا ہدف ہوتا ہے پاور میں آنا، اقتدار میں آنا، اور یہی ایک اصول ہے کیونکہ جب سیاسی جماعت اقتدار میں آئے گی تو جو اس کا ویژن ہے، اس کے جو خیالات ہیں، اس کے جو نظریات ہیں، اس نے جو اصلاحات کرنی ہیں وہ تبھی کر پائے گی، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا اب یہ جو پی ڈی ایم نے مہم کی، دیکھیں یا تو اگر تو یہ ریاکشن تھی تو پھر تو اس کی موٹیویشن ہی غلط تھی، کیونکہ اگر آپ ریاکٹ کر رہے ہیں اور انیشیٹ نہیں کر رہے تو پہلا پرابلم تو وہی ہو گیا. دوسرا یہ کہ 3-3.5 مہینے کے بعد اگر آپ موازنہ کریں تو نون لیگ میرے خیال میں اب اقتدار کے قریب نہیں ہے اور زیادہ دور ہو گئی ہے. تو وہ لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے آپ کو کہ تھوڑا سا خیال کریں، اتنے ایکسٹریم پہ نہ جائیں، وہ پھر ان کا موقف اب درست نہیں ثابت ہو رہا. نہیں، لیکن آپ نے انٹروڈکشن میں اپنے یہ کہا کہ اپوزیشن یہ فیل کرتی ہے، خاص طور پر پی ایم ایل این کے دیوار کے ساتھ صرف لگایا نہیں گیا، چن دیا گیا ہے. اب وہ ماحول تھا آج سے 4 مہینے پہلے کہ بالکل مطلب جو سب سے ماڈریٹ ایلیمنٹس تھے پی ایم ایل این میں، شہباز شریف صاحب مثال کے طور پر، ان کے ساتھ جو کیا گیا تو ایک نیچرل ریاکشن دوسری طرف سے آنا تھا. جو ہاکس تھے جو کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیا آپ نے پالیسی 2 سال فالو کر کے، ایک ریکنسلیشن کی پالیسی، ایک پارلیمنٹری ڈیبیٹ کے تھرو اپنا مقاصد کو ریز کرنے کی پالیسی، نن آف دیٹ ہیز ورکڈ. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کا ویوز کس قسم کے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ ہیز آلویز ڈن دا رائٹ تھنگز اوور دی ڈیکیڈز، بٹ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ان کو طریقہ اس چیز کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بائی ٹیکنگ دیم آن. لیکن وہ پالیسی انہوں نے 2 سال ان کو بالکل اختیار تھا، انہوں نے یوز بھی کی اس پالیسی کو، اس کے نتائج بالکل الٹے ہو گئے بیکاز اس میں ایک تھرڈ ایلیمنٹ تھا اور وہ تھا عمران خان. عمران خان نہیں، لیٹ می جسٹ ایک اف یو الاؤ می ٹو ٹیک اے منٹ. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے نا، پالیٹیکل نیریٹو ہے، وہ اس چیز پر بیس کرتا ہے جو اینٹی کرپشن یا اپوزیشن کو، خاص طور پر پی ایم ایل این یا پی بی پی کو وہ اس طرح سے دکھانے کا کہ ہم چور ڈاکو صرف نہیں ہیں، ہم اینٹی اسٹیٹ بھی ہیں، ہم وہ بھی. اگر وہ تھوڑا سا ہلکا کرتا ہے تو وہ سارا فال کر جاتا ہے. جی میں واپس آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے مفاہمت کی سیاست کو چانس دیا، شہباز شریف نے چانس دیا، اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملا کہ کچھ بھی نہیں ملا اور شہباز صاحب خود جیل میں چلے گئے. اس کے ریاکشن میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اب یہ کر لیتے ہیں. آپ نے وہ والی سیاست بھی کر کے دیکھ لی، 3-3.5 مہینے ہو گئے، تمام تر تنقید کر دی، اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھ دوڑے. اس کے نتیجے میں اگر آپ سکور کارڈ دیکھیں آج تو نہ اس طریقے سے پی ڈی ایم کی مہم میں لوگ نکلے، نہ اس طریقے سے وہ استعفے آ پائے، نہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑیں جو ہے وہ زیادہ ہو پائیں، اور نہ ہی اپوزیشن کو زیادہ سپیس مل سکی، بلکہ شاید آج حکومت اور زیادہ مضبوط ہے. تو کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ آپ کہیں کہ یہ وہ بھی کام نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، اب ایک نئی حکمت عملی بنائی جائے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں اٹس ٹو ارلی ٹو کال کہ جی یہ ابھی تک کوئی ہمیں فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو موومنٹس میں اتنے جلدی کسی عرصے میں آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. پلیز ریممبر کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی موومنٹ ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ از آلسو آن دی ادر سائڈ. چاہے وہ 1968 میں ایوب خان کے خلاف شروع ہوئی تھی تو اس وقت کے جو جنرلز تھے جو ایوب خان کو چاہتے تھے کہ وہ جائیں، جنرل یحییٰ وغیرہ، وہ
اپوزیشن کی طرف چپکے مل رہے تھے اور سپورٹ کر رہے تھے، یا 1977 میں پی این اے کی موومنٹ میں، یا 2007-2008 میں مشرف صاحب کے خلاف آپ کو پتا جنرل کیانی کہاں کھڑے تھے جو ان کے نمبر 2 تھے. تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل چیلنج ہے. لیکن اس وقت فہد ایک صرف آپ سے کوشچن ہے اور سوچنے کے لیے آپ سے کہ اگر ہم پی ایم ایل این خاص طور پر اپنے اس پروسیس سے، اس نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو انٹرفیئر کرتی ہے پالیٹکس میں وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، یا ہائیبرڈ رجیم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان کے آئین میں، اگر ہم زبان اپنی بند کر لیں تو کون ہوگا اس ملک میں؟ اور ایسا یہاں نقشہ ہوگا کہ اگلے 15-20 سال بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے اور سب کچھ چینج ہو جائے گا، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل چینج ہوئے جس میں ہائیبرڈ رجیم کا کانسیپٹ بھی ڈال دیا جائے، اور پھر آپ بھی بیٹھ کے ہاتھ ملتے رہیں گے. تو ہم یہ جنگ جو لڑ رہے ہیں بالکل وی آر اے میجر پولیٹیکل پارٹی اور ہم پاور میں آنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، بٹ ایک اس سے بھی بڑا ایک مقصد ہے. تو اگر ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے تو یہ ضرور ہوگا کہ وہ ڈسکشن میں ابھی بھی کوئی ریٹائرڈ جنرل بیٹھ کے وہ ڈیفینڈ ضرور کر رہا ہوتا ہے. آج سے 4 مہینے پہلے وہ نہیں کر رہا ہوتا تھا. پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب اپنا آرگیومنٹ جو وہ پیش کر رہے تھے. لیکن میرے خیال میں ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ ایک جنکچر ہے جہاں پہ پی ڈی ایم اور خاص طور پہ نون لیگ پہنچ چکی ہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو حکمت عملی ہے یہ کہاں تک جاری ہے اور اس کے کیا فوائد ہو رہے ہیں، اور اس کو وہ مور امپورٹنٹلی اس کو کتنا سسٹین کر سکتے ہیں. یہ اس پہ بحث میرے خیال میں نون لیگ میں ضرور ہو رہی ہوگی، اور اگر کچھ فیصلہ سازی ہوتی ہے تو شاید اس کے کچھ انڈیکیشنز ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آ جائیں. لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ملک میں جو درجہ حرارت ہے، سیاسی درجہ حرارت، وہ چڑھتا جا رہا ہے. میں شروع میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس سے اپنی جو سیاست ہے وہ تو جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ پورا نظام کہاں جا رہا ہے؟ کیا اس طریقے سے اس طرح کی پولرائزیشن ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں بات کروں گا اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے کہ جو یہ ایکیوٹ پولرائزیشن ہوئی ہے ہمارے ہاں، جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے سیاست کا، اس میں کس طریقے سے یہ نظام چلے گا؟ اب اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہمارا جو پارلیمانی سسٹم ہے وہ چل تو رہا ہے، لیکن بہت حد تک جو پارلیمنٹ ہے وہ غیر فعال ہے، جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں ان میں اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. تو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت جو ہے وہ کچھ حد تک چل تو رہی ہے لیکن بھاگ نہیں رہی، اور اگر یہی معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے تو پھر یہ ویژولائز کرنا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کیسے چلے گا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ مجھے جوائن کر رہی ہیں نسیم زہرا صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میری کالیگ ہیں، پاکستان کی ویل نون جرنلسٹ، اینکر اور کالمسٹ. نسیم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فہد. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ پولرائزیشن، جس طریقے سے یہ گالم گلوچ ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو اپوزیشن سے انگیج کرنا ہی نہیں چاہتے، جو بیسک سوشل گریسز ہیں وہ بھی دونوں طرف سے تقریباً ختم ہو گئی ہیں. یہ ابھی حالات ہیں. اگلے 2-2.5 سال جیسے ہم الیکشن قریب جائیں گے معاملات اور زیادہ تلخ ہوں گے، اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، یہ انہی لوگوں نے لڑنے ہیں، جو اگلی اسمبلی آئے گی وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی. یہ اس ڈیموکریسی پر کیسے چلے گی نسیم؟ اچھا فہد، ڈیموکریسی چلے گی تو جیسے چل رہی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ ڈی ریل ہو جائے گی، لیکن سوال یہ کہ کوالٹی کیا ڈیموکریسی کی، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ بڑا سوال ہے کہ ماحول کیا بن گیا ملک میں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایک جو 2 ایریاز ہیں کرٹیکل، جس میں آپ اگر نظر ڈالیں اس پر تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ کٹی کر کے بیٹھے ہیں. مجھے اور کوئی بہتر لفظ نہیں سمجھ آتا. جیسے بچے نہیں چوتھی جماعت کے آپس میں کٹی کرتے ہیں، تو پرائم منسٹر نے طے کیا کہ انہوں نے بات نہیں کرنی اپوزیشن سے. اچھا، جب ہم اس کو اٹھایا جاتا ہے بات کو تو اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی کی ایڈوکیسی کر رہا ہے. ایک بیسک، جیسے آپ نے شروع میں کہا، ایک کمیونیکیشن، پالیسی ڈسکشن اور عوام کو ایک کانفیڈنس دینے کے لیے، اعتماد دینے کے لیے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایک صحیح سمت چل رہی ہے. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں آپ جو ایکشنز لیتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو آپ بات چیت کرتے ہیں.
اب جو بات چیت آپ کرتے ہیں آپ کدھر چلے جاتے ہیں غلط بات کرتے کرتے. آپ نے امریکہ میں دیکھ لیا پچھلے ہفتے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں وہ خدشہ ہے, لیکن خدشہ اس کا نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ سے کہوں گی کہ 25 سال 28 سال جرنلزم میں اور بحیثیت ایک پاکستانی کی, جو اس وقت ایک غصہ, ایک اینگر, ایک فتور اور ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ دیکھیے, آپ 4 سکول بنا دیں یا 14 سکول بنا دیں, ظاہر ہے وہ اہم ہے, لیکن جو ماحول ہے آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس میرا خیال ہے وہ بہت کرٹیکل ہے اور وہ بہت افسوسناک ہے. اور یہ کرنا پڑے گا, مطلب یہ 2-2.5 سال اگلے دیکھیں, کہنے کو تو فہد چل جائیں گے یہ 2-2.5 سال. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن دیکھیے اس میں اس کی جو مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے, مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بڑے کچھ اسٹریٹجک فیصلے ہونے تھے, اس میں میٹنگ بلائی گئی اور پرائم منسٹر نہیں آئے, کیونکہ میں تو اب امیجن نہیں کر سکتا, اور میرا خیال ہے شاید آپ میرے سے اتفاق کریں گی, میں یہ امیجن نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر عمران خان اور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف, اگر وہ جیل سے باہر ہوں, وہ ایک کمرے میں ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں, ہاتھ ملائیں, چائے پئیں اور پھر کہیں کہ اچھا جی اب بتائیں ہم نے کوئی بائی پارٹیسن قسم کی گفتگو کرنی ہے. یہ ان امیجنیبل ہو گیا ہے. میں یہ بھی امیجن نہیں کر سکتا کہ یہ تمام لوگ کسی دن شام کو کھانے پہ بیٹھیں, آپ آپس میں ایک دوسرے کے حالات, ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں پوچھیں. یہ بھی ختم ہو گیا ہے. جب یہ لیول آ جائے سو جو اسینشل فنکشننگ ہے وہ پھر کیسی ہوگی؟ یعنی وہ اب یہاں سے تو پھر ڈاؤن ہل ہی نظر آ رہا ہے مجھے. جی میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے کہا بالکل درست کا, اور اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ میں تو بالکل یکدم امیجن کر سکتی ہوں, اس میں تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. اگر آپ انڈیا کے مودی کو فون کرتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ رہے ہیں جی میں فون کر رہا ہوں, وہ سن نہیں رہا. جب آپ دیکھتے ہیں سارک سمٹ میں لڑائی جھگڑا کیے ہوئے جب جا کے بیٹھتے ہیں تو ایک انفارمل سیشن ہوتا ہے جہاں گپ شپ ہوتی ہے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ میں پھر یہ ریپیٹ کروں گی فہد کہ یہ گورنمنٹ آگے اس کو لے جائے گی اگلے 2 سال کو, لیکن اٹ از ایٹ اے ہیوج کاسٹ, اٹ از ایٹ اے ہیوج کاسٹ. جو ذہنی فتور اور جو غصہ اور جو نیگیٹیوٹی ہے, ایک تو وہ اپنی جگہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پچھلے ہفتے لا منسٹر فاروق نسیم صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, تو انہوں نے ان سے بات کی نیب کی, تو کیونکہ یہ ایک پی ایم ایل این کے کہہ رہے تھے ایک لیڈر محسن راجہ صاحب, انہوں نے کہا جی ہم نے تو 1.5 مہینے پہلے بھی بات کی ہے نیب پہ, اور انہوں نے فاروق نسیم صاحب نے کہا بات کر لیں, تو ہم نے کہا 1.5 مہینے پہلے ہم نے تو سنا بات. تو فاروق نسیم صاحب نے کہا یہ ہی سیڈ اٹ آن ریکارڈ کہ نیب کی جو آرڈیننس تھا اس میں ہمیں جو اپوزیشن کی دونوں میجر پارٹیز میرے پاس آئی تھی 1.5-2 مہینے پہلے, اور انہوں نے کہا وی اگری اور اس کو پاس کریں ایز لا. تو ہی سیڈ پرائم منسٹر نے, پہلے انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا میں تو یہ بھی نہیں کروں گا, اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ہم اتنا کنسیشن. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ افیکٹ کر رہی ہے گورننس کو بھی, یہ افیکٹ کر رہی ہے مزاج کو بھی, یہ افیکٹ کر رہی ہے. دیکھیں لوگوں کی سوچ جس کا پرائم منسٹر بار بار ذکر کرتے ہیں, بٹ وہ سمجھ, دیکھیں یہ سوچنا کہ بات چیت کرنے سے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کمپرومائز ہو جائے گی, جو آپ کا ایجنڈا ہے, یہ تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہو رہا ہے. پرابلم جو مجھے نظر آ رہا ہے نسیم وہ یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی یہ میرے سیاسی مخالفین نہیں ہیں, یہ میرے دشمن ہیں, اس سے یہ جو نیریٹو ہے, یہ بیانیہ ہے, یہ انہوں نے اپنی سیاست میں انویسٹ کر دیا ہے, اور یہ کنونس ہو گئے ہیں, ان کی جماعت یہ کنونس ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے اگلا الیکشن جیتنا ہے تو یہ انویسٹمنٹ ہے, اسی کا ڈیویڈنڈ آئے گا, چنانچہ اسی کو مزید جو ہے وہ اور شدت سے لے کے چلنا ہے. یعنی کہ کوئی بریکس نظر نہیں آ رہی, کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم اوور ہیٹ ہو تو ٹرپ کر جائے, مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی, کوئی موٹیویشن نظر نہیں آ رہی, کوئی انسینٹیو نظر نہیں آ رہا کہ اس سے پیچھے ہٹا جائے, بلکہ جتنا یہ لگ رہا ہے کہ اور زیادہ کرو کیونکہ اس سے ہمیں سیاسی فائدہ ہوگا. جی میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے کہا نا کہ میرے دشمن, میرا خیال ہے ایک قدم آگے بڑھیے, انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے, ناٹ ان کے یعنی کہ میرے دشمن ہے. وہ انہوں نے بار بار جو ان کی جو بات کرتے ہیں, جو ان کا تھرسٹ ہے, جو ان کے جو لوگ ہیں خاص جو میڈیا میں آ کے بات چیت کرتے ہیں, ان کا تھرسٹ ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں, اور اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ان سے دور رہنا ہے. اور یہ پرائم منسٹر نے اپنے ذہن میں, اور اوروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں منافق نہیں ہوں, میں بات نہیں کرتا, ان لوگوں سے میں بات نہیں کروں گا. اب
کیا کریں کہ یہ تو دنیا جہان میں آپ کو پتا ہے اسی طرح چلتا ہے کہ وہ تو علامہ اقبال کے یہ اتنے پیروکار ہیں، ان کی شعر و شاعری میں دیکھیں، یعنی کہ آپ کو ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے بھئی آپ. اور آئرنی دیکھیں فہد کہ یہ بات کرتے کرتے مجھے بتائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے آج 2.5 سال کے مقابلے میں کوئی بہتر چل رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال بہتر چل رہے ہیں. ان کا اپنا جو ایجنڈا ہے، تو یہ چیز ہے پرائم منسٹر کو اس پہ سوچنا پڑے گا. اور ڈر یہ ہے کہ یہ ہی ول پل along these lines، لیکن نقصان ہوگا، بہت نقصان ہو رہا ہے. بالکل. بہت شکریہ نسیم زہرا میں جوائن کری تھی. ناظرین دیکھیے پروگرام میں ختم کرنے، اس میں آج کی جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس سے سینس وہی آ رہا ہے کہ یہ فوری طور پر تو ہماری سیاسی دراڑیں جو ہیں شاید اس سے دونوں طرف لوگوں کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا نظام کمزور ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ڈسکورس ہے، جو آپس میں ایک بیسک ریلیشن شپ ہوتی ہے ملک چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے، جمہوریت چلانے کے لیے، اگر اس کے اندر بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان زخموں پہ مرہم رکھ کر اور ایک ریلیشن شپ بنائے، تو پھر ہمیں بڑی ہی سخت سوالات اپنے سے پوچھنے ہوں گے، کیونکہ معاملات کچھ حد تک تو سسٹین کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس سسٹم میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.